کیا نواز شریف نے شاہد خاقان عباسی کو وزیر اعظم بنوا کر غلطی کی تھی؟ کیا شاہد خاقان کو بھائی شہباز پر ترجیح دے کر پچھتا رہے ہیں؟ شاہد خاقان کو شکر گزار ہونا چاہیے۔ ہنگامہ خیز کالم۔ کچھ دنوں سے سوشل میڈیا پر سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کے نون لیگ کا حصہ رہنے کے حوالے سے پچھتاوے کے بیانات گردش میں ہیں، جن پر نون لیگ سے جڑے لوگوں کے علاوہ ہر سیاسی بصیرت رکھنے والوں نے حیرت اور دکھ کا اظہار کیا ہے۔ کالم نگار ڈاکٹر سغرا صدف اپنے کالم میں اس پر تجزیہ پیش کرتے ہوئے لکھتی ہیں کہ میں سمجھتی ہوں نون لیگ انسانوں پر مشتمل جماعت ہے، اسی لیے اس پر کئی حوالوں سے تنقید ہو سکتی ہے اور وفاقی جماعت ہونے کے باعث پاکستان کا ہر فرد تنقید کا استحقاق رکھتا ہے، مگر شاہد خاقان عباسی نہیں، اس لیے کہ جس فرد کو وزیر اعظم جیسا سب سے بڑا عہدہ عنایت کر دیا گیا ہو وہ تو تمام عمر شکریہ ادا کرتا رہے تو بھی کم ہے۔ کالم نگار نے شاہد خاقان کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے لکھا کہ بقول مشکل وقت میں ساتھ دینے والوں کے احسان کو سانس کے ساتھ باندھ کر دعاؤں میں شامل رکھنے والے لوگوں کے لیے شاہد خاقان جیسی مثالیں مایوس کن ہوتی ہیں۔ اچھا مشورہ دینے اور ڈھارس بندھانے والوں کے سامنے آنکھیں ممنونیت کے احساس میں ڈھلی رہتی ہیں، مگر ایک شخص جو آزادانہ حیثیت میں اپنی سیٹ تک نہ جیت پائے وہ غیروں کے ساتھ مل کر کھلم کھلا تمسخرانہ گفتگو کرے لیکن اس مہربانی، عنایت اور اعزاز کا ذکر تک نہ کرے جو قطعاً ان کا استحقاق نہیں تھا۔ سینکڑوں ان جیسے اور ان سے بہتر لوگوں میں سے ان پر اعتماد کر کے انہیں ایسی عزت دی گئی کہ تاریخ میں اندراج ہو گیا۔ پاکستان کا سب سے بڑا عہدہ رکھنے والے چند لوگوں کی فہرست والے فریم میں تصویر لگ گئی، پھر بھی آج انہیں نون لیگ میں رہنے پر پچھتاوا ہے۔ ڈاکٹر سغرا نے تجزیہ پیش کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ایک جماعت میں مختلف سوچ کے لوگ ہونے کی وجہ سے مختلف معاملات، تقرریوں اور دیگر فیصل و مرے سے اختلاف، شکوے شکایات اور وقتی ناراضگیاں ہونا فطری عمل ہے، جبکہ جماعت کے کسی بھی فرد کو خود کو عقل کل سمجھ کر قیادت اور جماعت کو اپنی رائے کے مطابق ڈھالنا بالکل غیر جمہوری اور آمرانہ انداز ہے۔ ہر معاملے میں ترجیح کے خواہش مند جماعت سے کٹ کر 4 دن خبروں میں رہنے کے بعد ہمیشہ کے لیے معدوم ہو جاتے ہیں۔ کالم نگار کے بقول چاہیے تو یہ تھا کہ شاہد خاقان عباسی ساری عمر وزیر اعظم کے اعزاز کو وقار کا شملہ بنا کر ساتھ لیے پھرتے اور پارٹی کے لیے بے لوث خدمات سر انجام دیتے، مگر انہوں نے الٹا وتیرہ اپنا کر سب کو حیران کر دیا۔ مجھے یقین ہے کہ ان کا بیان پڑھ کر سب سے زیادہ حیرانی اور پچھتاوے کا احساس تو میاں نواز شریف کو ہوا ہوگا کہ انہوں نے اس وقت شاہد خاقان عباسی کو اس شہباز شریف پر ترجیح دی جو ہر لمحہ ان کے حکم کی تابعداری اور رہنمائی کو معدوم سمجھتا ہے، جماعت کے ضابطوں کے آگے بھی سر جھکاتا ہے اور رشتوں کے دھاگوں کو بھی ٹوٹنے نہیں دیتا، جس کی کارکردگی میں سینکڑوں تعمیری منصوبے اور کاوشیں ہیں، جو ہر تقریر میں ہر کامیابی کا کریڈٹ نواز شریف کو دیتا ہے اور ان کی رہنمائی کے مطابق آگے بڑھنے کا اقرار کرتا ہے۔ ڈاکٹر سغرا کے مطابق شاہد خاقان عباسی جیسی مثالیں سیاسی جماعتوں کے قائدین کو خاندان تک محدود کر دیتی ہیں، تاہم اس بیان پر ہنسی ہی آ سکتی تھی کیونکہ اپنی عظمت کا جو نقشہ انہوں نے کھینچا ہے وہ حیران کن بھی ہے اور معصومانہ بھی ہے کہ جب بھی نواز شریف بلائیں گے تو ضرور جاؤں گا۔ بھلا آپ کے نون لیگ کا حصہ ہونے پر اظہار شرمندگی کے بعد اب آپ سے معافی کے لیے ہی آپ کو بلایا جا سکتا ہے کہ ہم نے آپ کو پاکستان کا وزیر اعظم بنوا کر غلطی کا ارتکاب کیا، ہمیں معاف کر دیں، ہم آئندہ ایسی کوتاہی نہیں کریں گے۔ کالم نگار نے شاہد خاقان پر طنز کے تیر چلاتے ہوئے مزاحیہ تبصرہ پیش کیا کہ شیخ رشید جس نون سے شین کے نکلنے کی پیش گوئی کرتے رہتے تھے وہ شہباز شریف نہیں بلکہ شاہد خاقان عباسی تھے۔ چلیں شیخ صاحب کو واحد پیش گوئی کا کریڈٹ تو رکھنے دیجیے۔ رب کہتا ہے میری نعمت اور مہربانیوں کا شکر کرو۔ رب کو شکریہ کی حاجت نہیں مگر وہ ہماری تربیت کرتا ہے کہ ہم معاشرے میں تعاون کی فضا کو پروان چڑھانے میں کردار ادا کریں، سماجی، انسانی اور اخلاقی قدروں کو فروغ دیں۔ حرف تشکر کی ادائیگی اور احساس ایک مثبت ترین رویہ ہے جو خیر کی آبیاری کرتا ہے۔ جس طرح سورج سے روشنی اور حرارت کی کرنیں پھوٹتی ہیں، اسی طرح ہمارے رویوں سے خیر کی کرنیں اجاگر ہو کر ہماری سوچ کا انداز متعین کرتی ہیں۔ ہم محبت اور نفرت تک محدود ہیں، جبکہ عزت اور احترام اور اعتماد کے سبب زندگیاں خوشگوار ہوتی اور نمو پاتی ہیں۔